الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری رات کو، آخری دن۔ فقال، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں کے روزے تم پر فرض کر دیے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کا قیام تم پر سنت فرما دیا، یعنی تراویح یہ سنت۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس بندے نے بھی اس مہینے میں کوئی نیکی کا عمل کیا کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اس نے کتنا بڑا کام کر دیا جس طرح اور دنوں میں اس نے فرض ادا کر دیا۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس بندے نے اس مہینے میں فرض ادا کیا، ابھی ہم نے نماز فجر کا فرض ادا کیا تو ہمیں ایک فرض کا نہیں بلکہ 70 فرضوں کا ثواب ملا ہے۔ ایک نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 70۔ ابھی میں آپ کو فرض کروں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 27 درجے افضل ہے، ایک مقام پر 25 درجے افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ پگڑی شگڑی پہن کے پورا اہتمام کے ساتھ اچھا خوبصورت لباس پہن تو وہ اور درجے اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اسی کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ 70 گنا یہ بڑھ گیا ہے تو عام روٹین میں جو 25 گنا تھا اس کو 70 کے ساتھ لگاؤ ذرا، کہاں پہ جا بات بنی؟ یعنی اتنا زیادہ ثواب آپ کو ایک فرض کے بدلے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ابھی ہم نے روزہ رکھا نہیں، شام میں جب کھلے گا نہیں 13-14 گھنٹوں کے بعد لگے گا پتہ، بعض بات تو جو ہے نا لیٹرین میں گھس گھس کے تھوڑا پانی چھانی پی لیں گے، بات نہیں میں روزے جا رہا ہے۔ اب یہ بندے کو اللہ کے درمیان راز کی بات آ رہی ہے، گھر میں بیٹھ کے چلو کھا لیا باہر آ کے نہیں دیں گے آپ میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے۔ ابھی تک ٹیسٹر بھی کوئی ایجاد نہیں ہوا لگا کے بندہ چیک کر لے روزہ صحیح رکھا ہوا ہے یا جھوٹ موٹ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے اندر یہ عادت تھی، وہ جتنے مرضی بیمار ہوتے وہ روزہ نہیں چھوڑتے، روزہ نہیں چھوڑتے۔ ہمارے اندر ہماری تو طبیعت ایسی نہیں، تھوڑی سی بھی ہے گڑبڑ ہو تو بس روزہ چھوڑ دیتے، اب تو رکھنا نہیں یار، بڑی گرمی ہے یار، کام کرنا یار۔ ہمارے بزرگ کھیتوں کے اندر فصلیں کاٹا کر رہے تھے، بڑے ہمارے آج بھی وہ کام کرتے۔ پھر فرمایا بس صبر و ثواب و جنت، صبر کا جو ہے اجر و جنت ہے۔ جنت ایسے راستے میں تو نہیں نہ پڑی کہ ایسے اٹھا کے کوئی تمہیں دے دے گا یہ رہی جنت ہے۔ اور بھائی جو ایمان تمہیں گھر سے اٹھا کے مسجد تک نماز کے لیے لے جا سکتا، وہ ایمان تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ جو ایمان آپ سے روزہ نہیں رکھوا سکتا،
ہمیں جنت چاہتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے ملاپ کروا کے یا ساری ساری دار جا کے جنت کو نہیں ملنی، بلکہ اس پر ٹھکائی ہوگی، تم نے فرض ادا کیوں نہیں کیا؟ جنت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور بابا جان اور مال کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے گا، یہ سودا ہو چکا ہے، اشتری تجارت ہو چکی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تم مجھے دو میں تمہیں جنت دوں گا۔ وهو شهر المواساة، یہ بخاری کا معنی ہے۔ وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک تو یہ ظاہراً کہ 3 ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں، اب 2 ٹائم ہو جائے گا، ویسے بھی بڑھ گئے رزق۔ اور دوسرا یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عام دنوں کے اندر یہ پکوڑے، سموسے، بھلے، کھجوریں، شربت یہ وغیرہ نہیں ملتے، لیکن اس مہینے میں وہ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بابا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، برکت جس چیز میں بھی آ جائے نا کمال کر دیتی ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جو کوئی بندہ اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے چچا جی امریکہ میں ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کے اندر زیادہ تر بڑے لوگ ہیں، رمضان شریف سے پہلے انہوں نے ہر ایک جتنے بھی میرے جو بھی عزیز رشتہ دار قریب ہیں تھوڑے، وہ سب کے گھر انہوں نے راشن ڈلوایا، سب کے گھر پورے مہینے کا آٹا، گھی، چینی، دالیں، پتی، دودھ، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ جس بندے کو اللہ نے نوازا ہوا ہے وہ لازمی کرے بھائی۔ اب وہ بندہ ایک ہے لیکن اس نے جتنے گھروں میں راشن ڈلوایا ہے، اب ہر بندے کے روزے کے بدلے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، وہ پورا اجر ان کو ملتا رہے گا۔ اس کے اجر میں بھی یہ آگے حدیث پاک کے اندر آ جائے گا، وَقَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مِنْ خَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اس بندے کے روزے کے اجر میں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑے گا، اللہ دونوں کو پورا اجر عطا فرما دے گا۔ آپ میں سے جو ہے نا جی صاحب حیثیت، وہ یہ لازمی عمل کریں۔ اچھا اب میرے جیسے ہمارے لوگ بھی ہوتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی ایسے بندہ نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلا دے، روزہ افطار کروا دے، ہم تو سارے بڑے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یا رسول اللہ تو پھر ہم محروم ہو گئے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن او تمرة او شربة من ماء، حضور نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ یہ اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو بندہ ایک گھونٹ کسی کو دودھ پلا دے، ایک کھجور کسی کو کھلا دے، اگر یہ بھی نہیں کسی کے پاس تو پانی کا سادہ گلاس ہی پلا دے، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دے گا۔ یہ حالات کے پیش نظر اگر نہیں ہے تو ہمارے ہاں ہماری مساجد میں اس علاقے میں تو ایسا میں نے منظر نہیں دیکھا، سمنا بعد میں چھوٹی بعد میں گوچھرابی میں مساجد کے اندر باقاعدہ دسترخوان لگتا ہے، سارے افطاری کے ٹائم آتے ہیں اور وہاں پر سارا پورا نظام، ہر ایک جو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی شربت دیتا ہے، کوئی پھل دیتا ہے، کوئی کھجوریں دیتا ہے، اور جو جس کی جو حیثیت ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جس کی جو حیثیت ہو وہ خرچ کرے۔ حضور نے فرمایا ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، اور جو بندہ کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے تو فرمایا سقاه الله من حوض شربة، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے حوض کوثر پلائے گا، میرے وہ حوض کوثر کے چشمے سے اس کو حوض کوثر پلائے گا، اور وہ اس وقت تک کوئی پیاسا نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہ ڈالے گا۔ ایک دفعہ حوض کوثر پی لیا سب پیاس ختم ہو جائے گی، وہ سب پیاس سب ختم ہو جائے گی۔ وہ شہر اوله رحمہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ، وأوسطه مغفرہ،
اور اس کا دوسرا اشرا مغفرت کا ہے، وآخر عتق من النار، اور اس کا آخری اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، من خفف عن ملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو بھی اپنے کسی ملازم پر، جس نے بھی جو ملازم رکھا ہوا ہے، اپنے ملازم پر تھوڑا سا خففا، ہلکا کام لے گا، اسے تھوڑا ہلکی سے محنت لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس ہلکی محنت لینے کے بدلے میں اس بندے کی مغفرت بھی کر دے گا، اس کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دے گا۔ زیادہ حمام فی روایت ہی، حضرت امام حمام نے اس روایت میں یہ زیادہ کیا، فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةِ خِصَالٍ، تم اس میں 4 چیزوں کا اضافہ کرو، خصلتان تغنون بها ربکم وخصلتان لا غنى لكم عنهما، اور ان میں سے 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 ایسی ہیں جن سے تم پیچھے ہٹ نہیں سکتے، لازمی تمہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ تُرْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ، اچھا جی، وہ 2 خصلتیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اس عشرے کے اندر، ان گھڑیوں کے اندر، ایک تو استغفار کی کثرت کرو، دوسرا کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور ہم نماز کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں تو سارے مل کے پڑھ لیا کریں گے، کم از کم 5 ٹائم تو لا الہ الا اللہ ہو جائے گا نا، اس کے بعد ہم استغفار بھی کرتے ہیں تو استغفار بھی ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَرَحْمَةً لَا غِنَى لَكُمْ، اور وہ 2 چیزیں جن سے تمہیں غنا نہیں ہے، عَنْهُمَا وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، یا اللہ ہمارے عملوں کے بدلے میں نہیں، اپنے فضل اور اپنے کرم کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما، اور دوسرا وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ۔ یہ وہ خطبہ تھا جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی رہی تو فجر کے بعد اسی طرح ہم قرآن و حدیث سے مل ملا کے آپ کے سامنے فضائل اور مسائل عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب مسلمانوں کو جو بھی روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی اور رکھنے کے بعد اللہ قبول فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ